بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا ثلاث فیہا ثلاث فصول ایسے ہے کیوں بھائی وہ یاد کیا ہے ورقہ ہیں وہ پڑھا ہے یاد کیا ہے 3 سے 9 تک کی جو تمیز آتی ہے تمیز اور میز وہ جو سارا کچھ میں نے جمع مجرور آتی ہے جمع مجرور جو آتی ہے 3 سے لے کر 9 تک کی 10 تک کی جی ٹھیک ہے نا اس لیے فصول نہیں پڑھ رہے اچھا مقدمہ ہم نے شروع کیا تھا جو ہماری بحث تھی وہ ہدایت النحو کے ابتدا ہم کر رہے ہیں کتاب کا نام ہدایت فی النحو ہے نحو کی کتاب ہے آج اس کا مقدمہ شروع کرنے لگے چونکہ کوئی بھی علم ہو اس سے پہلے اس کے مقدمات کو ذکر کیا جاتا ہے مقدمات 2 قسم کے ہوتے ہیں مقدمہ 2 قسم کا ہوتا ہے ایک کہا جاتا ہے 2 نام ہوتے ہیں مقدمہ کے ایک مقدمۃ العلم دوسرا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب علم کا مقدمہ کتاب کا مقدمہ مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم وہ معانی مخصوصہ کہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو وہ معانی مخصوصہ کہ جن پر علم کے مسائل کا شروع کرنا موقوف ہو اسے مقدمۃ العلم کہتے ہیں مثلا تعریف ہو گئی علم کی موضوع غرض غایت ٹھیک ہے نا واضح یعنی علم کا مقدمہ مقدمۃ الکتاب وہ حصہ جو کتاب میں مسائل سے پہلے لایا جائے اکثر کتابیں جو پڑھتے ہیں نا تاریخ وغیرہ سارا کچھ اس سے پہلے ایک مقدمہ لایا جاتا ہے چاہے اس پر مسائل موقوف ہوں یا چاہے اس پر مسائل موقوف نہ ہوں وہ جو کتاب کے مسائل ہیں وہ مقدمہ پر موقوف ہوں یا نہ ہوں وہ کتاب کا موضوع شروع ہونے سے پہلے کچھ مقدمہ لایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہر مصنف جب کتاب لکھتا ہے تو پہلے کچھ نہ کچھ مقدمہ مقدمۃ العلم کسے کہتے ہیں کہ جس مقدمہ پر اس علم کے مسائل موقوف ہوں ٹھیک ہے نا تو اس جہہ سے ہم کون سا مقدمہ شروع کرنے لگے ہیں مقدمۃ العلم واضح اما المقدمہ تو ففی المبادی مقدمہ ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے التی یجب تقدیمها کہ جن کا مقدم کرنا واجب تھا واجب ہے کہ ان کو مقدم کیا جائے کیوں بھائی مقدم کیا جائے فرماتے ہیں لتوقف المسائل علیہا کیونکہ انہی مبادی چیزوں پر مسائل کا سمجھنا کیا ہے موقوف ہے اسی مقدمہ پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے واضح ففیہا ثلاث فصول پس اس مقدمہ کے بارے میں اس مقدمہ کو 3 فصلوں میں بیان کیا گیا واضح الفصل الاول پہلی فصل فاصل سمجھتے ہیں فاصل کا لغوی بھی معنی ہوتا ہے کاٹنا جدائی فاصلہ ٹھیک ہے نا اصطلاحی معنی فاصل کا جو یہ ہوتا ہے جو 2 مختلف حکموں کے درمیان حائل ہو درمیان حائل ہو اسے فاصل کہتے ہیں ایک فاصل پھر دوسری فاصل پھر تیسری فاصل ہر چیز کا الگ الگ موضوع فاصل کا ٹھیک ہے نا اس لیے مصنف نے کیا کہا تھا کل میں نے فاصل فاصل اور باب باب بنا کر ذکر کیا ہے لکھی ہے یہ کتاب الفصل الاول پہلی فاصل کس چیز کے بارے میں فی تعریف و غرض و غایت النحو
تعریف نحو اس میں بیان ہوگی، غرض غایت نحو، ٹھیک ہے نا جی۔ النحو علم، نحو علم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بے اصول، نحو جو ہے نا اچھا علم، وہ علم ہے، بے اصول، ایسے اصول کے بارے میں جاننا، تعرف بہا احوال و اواخر الکلم الثلاث، کہ جس کے ذریعے سے، جن اصول کے ذریعے سے 3 کلمات کے اواخر کے احوال معلوم ہوں۔ نحو ایسے اصولوں کا جاننا، نحو علم ہے ایسے اصولوں کا کہ جن اصولوں کے ذریعے سے کلمات ثلاث کے اواخر کے احوال معلوم ہوتے ہیں۔ من حیث المعرب، من حیث المعرب والبنا، معرب ہونے کے لحاظ سے یا مبنی ہونے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا، آخر معلوم ہوتا ہے، یہ نحو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا ہے نا، الحمد للہ رب العالمین، یہ للہ رب کیوں پڑھا ہے؟ یہ نحو بتا رہا ہے، یہ نحو کے قواعد بتا رہے ہیں کہ للہ پڑھنا ہے، للہ نہیں پڑھنا، رب پڑھنا ہے، رب نہیں پڑھنا۔ اس لیے نحو کہہ رہی ہے کہ لام جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، للہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ رب پڑھنا ہے، رب نہیں پڑھنا، کیونکہ اضافت کی وجہ ہے یا صفت کی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے، یعنی یہ نحو کے قواعد کیا ہیں بتاتے ہیں۔ وکیفیت و ترکیب بعضھا مع بعض، اور یہی نحو کا علم ہی ہے جو ایسے اصول و ضوابط پہ کیا ہے منحصر ہے، کہ جو اصول و ضوابط بتاتے ہیں کہ بعض کو بعض کے ساتھ ملانا کیسے ہے، ان کی کیفیت بھی اسی نحو سے معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا واضح۔ مثال کے طور پر اصول نحویہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خبر پر، اور صفت مقدم ہوتی ہے باقی توابع پر، نعت مقدم ہوتی ہے باقی توابع پر، ٹھیک ہے نا، وغیر وغیر۔ یہ سارا کچھ کس نے بتانا ہے؟ اصول نحو نے، قواعد نحو کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، والغرض، یہ تو تھی تعریف۔ اب غرض کیا ہے علم نحو کی؟ والغرض منہ صیانۃ اللسان عن الخطأ اللفظی، اس کی غرض علم نحو کی یہ ہے کہ زبان کو محفوظ رکھنا، بچانا خطا سے۔ کون سی خطا؟ اللفظی، خطا لفظی سے۔ جب آپ علم نحو کے قواعد پڑھ کے اسے تطبیق کریں گے نا، پھر الفاظ غلط نہیں بولیں گے، پھر الحمدو کہیں گے، الحمدہ نہیں کہیں گے، کیونکہ ابتدا ہے۔ للہ پڑھیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو قواعد نحویہ سے جان پہچان ہوگی اور تطبیق بھی کریں گے، خطا لفظی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظی کی قید اس لیے لگائی ہے چونکہ باقی علوم اس سے تاکہ خارج ہو جائیں، چونکہ فرماتے ہیں علم صرف بھی خطا سے بچاتا ہے، لیکن علم صرف کی غرض کیا ہے؟ صیغوی غلطی سے بچاتا ہے، خطا سے، سیغے کی۔ علم بیان، علم معانی بھی خطا سے بچاتے ہیں، علم معانی معنی کی غلطی سے بچاتا ہے، معنوی غلطی سے بچاتا ہے، علم منطق بھی خطا سے بچاتا ہے، علم منطق فکری غلطی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم نحو آسان تھا۔ و موضوعہ، علم نحو کا موضوع الکلمۃ والکلام، کلمہ ہوتا ہے اور احسنتم، یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئیں، علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض و غایت اور موضوع۔ اور الفصل الثانی، دوسری فصل
چونکہ انہوں نے کہا تھا 3 فصلیں ہیں مقدمہ میں، جی ہاں پہلی فصل میں انہوں نے صرف یہی بتایا ہے کہ علم نحو کا موضوع، تعریف اور غرض و غایت کیا ہے۔ اب دوسری اور تیسری فصل میں اسی موضوع کی الگ الگ تشریح کریں گے کہ کلمہ کی تشریح ایک فصل میں اور دوسرے میں کلام کو بیان کریں گے۔ جی ہاں الفصل الثانی، دوسری فصل، ٹھیک ہے نا، فی بیان الکلمت، کلمہ کے بیان میں، الکلمۃ، کلمہ، اچھا یہ مبتدا ہے کلمۃ، جی ٹھیک ہے نا۔ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ یہ لے معنی مفرد دن بھی پڑھ سکتے ہیں، دن بھی، دن بھی، توجہ رکھنی ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ معنی مفرد دن اس لیے پڑھیں گے معنی کی صفت واقع ہوگی، جی موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ معنی ہے نا یہ مجرور ہے، لام جارہ اس پر داخل ہے، محلن مجرور ہے، جی ہاں ٹھیک ہے نا۔ لے معنی صفتن، لے معنی صفتن کیوں پڑھنا ہے؟ لفظ کی صفت بنائیں گے، لفظ جی مفردن۔ منصوب کیوں پڑھنا ہے؟ نائب فاعل یا معنی کا حال بنانا ہے، صحیح معنی کا حال بنانا ہے، مفردن۔ وہی منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، یہ منحصر ہے کتنی اقسام میں؟ 3 اقسام میں۔ احسنتم، کون منحصر ہے؟ کلمہ، کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3، ٹھیک ہے نا۔ اسم و فعل و حرف، اسمن و فعل و حرف، یہ 2 حالتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسم و فعل و حرف، ہم مبتدا اور یہ خبر، جی یا ہوا اسم ہوا خبر فعل، یا ہم اسم و فعل و حرف، اور اسمن فعل حرف یہ بدل بنائیں گے فی ثلاثت اقسام کا، یوں کہیں گے منحصرۃ فی اسم فی فعل فی، اچھا کیوں منحصر ہے 3 قسمیں؟ فقط کلمہ کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ یہ اس کی وجہ، جواب لأنها اما ان لا تدل علی معنی فی نفسها وہی الحرف، فرماتے ہیں کیونکہ کبھی یا تو یہ ہوگا کہ کلمہ بے ذات ہی معنی پر دلالت نہیں کرے گا، جی معنی کلمہ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ معنی پر دلالت کرے۔ جی ہاں اگر ایسا ہوا کہ بذات ہی وہ کلمہ پر دلالت نہ کرتا ہوا بلکہ کلمہ پر معنی پر دلالت کرنے کے لیے وہ کلمہ محتاج ہو کسی اور کا، بذات ہی دلالت نہ کرتا ہو یعنی دلالت کرنے میں کسی اور کا محتاج ہو، تو وہی الحرف، اسے حرف کہتے ہیں۔ او تدل علی معنی فی نفسها، یا بے ذات ہی کلمہ معنی پر دلالت کرتا ہوگا، جی ہاں وقت تارنا معناہ بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور اس کلمہ کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ بھی، احسنتم، وہی الفعل، جی ہاں تو اسے اس کلمہ کو فعل کہتے ہیں۔ او علی معنی تدل علی معنی، او علی معنی فی نفسها ولم یقترن معناہ بأحد الازمنۃ وہی الاسم، فرماتے ہیں یا یہ کلمہ دلالت کرے گا بے ذات ہی معنی پر، جی ہاں خود معنی پر دلالت کرے گا اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوگا، تو وہی الاسم، اسے اسم کہیں گے۔ جی تو کلمہ کی یہی 3 حالتیں ہیں، یا تو ذاتی طور پر اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ یہ معنی پر دلالت کرے کہ بلکہ معنی پہ دلالت کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہوتا ہے، اگر ایسا ہو تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اگر یہ ذاتی طور پر کلمہ پر دلالت معنی پر دلالت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو ذاتی طور پر، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ یا تو زمانے کے ساتھ ملا ہوگا یا کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فعل، نہ ملا ہوا ہو تو ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف۔ اچھا واضح، جی ہاں یہاں تک کوئی بات رہتی تو نہیں ہے؟ واضح، اسم کی تعریف، حد مانا ہوتا ہے تعریف۔ جی انہو کلمتن، کلمتن کیوں پڑھا ہے بھلا؟ خبر ہو گیا،
اینا کی مرفوع ہوتی ہے اس کی خبر اینا کی ہو اس کا اسم ہو جائے گا اور کلمہ کیا عمل تھا انہوں اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے احسنتم جی حرف مشبہ میں فعل میں سے ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے انه کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ باحد الازمنۃ الثلاثۃ اعنی الماضیہ والحال والاستقبال۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو بذات ہی معنی پر دلالت کرے، جی ٹھیک ہے نا۔ اب غیر مقترنتن یا غیر مقترنتن یا غیر تینوں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا۔ غیر مقترنتن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ذاتی طور پر معنی پر تو دلالت کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہو لیکن کسی زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ وہ زمانے تین کون ہیں؟ فرماتے ہیں اعنی، ان تین زمانوں سے میری مراد الماضیہ والحال والاستقبال، ماضی ہے، حال ہے اور استقبال ہے مثلا کراجل و علم، راجل اور علم، راجلن بھی اسم ہے، علم بھی اسم ہے، راجلن مرد، کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، جی ماضی میں مرد، حال میں مرد، استقبال میں مرد، کب مرد، مرد بس۔ علم جاننا، جی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ پھر دو مثالیں کیوں دی ہیں جب دونوں اسم ہیں؟ تو ایک ہی مثال دے دیتے ہم سمجھ جاتے۔ فرماتے ہیں راجلن اسم ذات کی مثال ہے، علم اسم صفت کی مثال ہے۔ صحیح واضح ہے؟ جی یہ باتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، پک کرنی ہے۔ وہ علامت ہو، اسم کی علامت، ٹھیک ہے نا۔ این یسح، این یصح الاخبار عنہ و بہ۔ اب اسم کی علامات بیان کرنے لگے ہیں۔ جی اسم کی تعریف ختم ہو چکی ہے کہ اسم کی علامت کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال ذہن میں آپ کے آنا چاہیے کہ بلا اب ایسے آپ پڑھیں گے کہ پھر آپ پتہ لگے پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ فائدہ بھی تو ہو نا، جی سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ بلا جب اسم کی تعریف ہو چکی ہے جی تو اسم کی تعریف سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے، علامتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ آپ ایک چیز کو پہچاننے کے لیے۔ جب پہچان تو ہو جائے گی تعریف کے ذریعے سے، پھر علامت کو بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو کیوں نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے دو وجود ہوتے ہیں، کہ بلا ہر چیز کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا وجود ذہنی اور دوسرا وجود ہوتا ہے خارجی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا وجود ایک ذہنی ہے، جی ٹھیک ہے، میری نہیں سمجھ، ایک ذہنی وجود ہے، ایک خارجی وجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہے تو دو وجود، تو تعریف کے ذریعے سے شے کا وجود ذہنی حاصل ہوتا ہے، صحیح اور علامات کے ذریعے سے خارج میں ہم جدا جدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو پتہ چلا تعریف کی جتنی ضرورت تھی علامات کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ و بہ، اس کی پہلی علامت اسم کی یہ ہے کہ اس سے خبر دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے خبر دینا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے؟ ان ہو کیا مراد اور بہی کیا مراد؟ اس میں صرف ترجمہ نہیں نا، حقیقت معلوم کرنی ہے۔ جی اخبار ان ہو کیا مطلب؟ اس میں اب سے سے کا معنی نہ کریں، سے یہ تو لفظی ترجمہ کر چکے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں اخبار ان ہو کہہ کر؟ لیکن اس سے خبر دی جاتی ہے نا، یعنی اس سے خبر دینا صحیح ہو، کیا مطلب؟ اسناد دینا یہ خبر کی طرح اسم کا۔ تو یہ کیا واقع ہوگا؟ اسم، ہاں یوں کہیں یعنی یہ مبتدا ہو اور اس کی کوئی خبر لائی جائے، جی ہاں اور بہی میں یہی خبر ہو ٹھیک ہے کسی مبتدا کے لیے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر وہی ان ہو لفظی ترجمہ کر رہے تھے آپ۔ کا زیدن قائمن، زیدن اخبار ان ہو ہے جی ہاں اور قائمن اخبار بہی ہو گیا، صحیح ٹھیک ہے نا۔
والاضافت ہو، دوسری علامت اس کی کیا ہے اسم کی؟ اضافہ آسان تم اضافت ہے، مضاف ہوتا ہے. ہاں مضاف ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے. کا غلام و زیدن، کا پیچھے ہٹ جائے گی، یہ تو مثلاً یعنی کا معنی ہوتا ہے مثال، مثال مثلاً جی غلام و زیدن. اگر کا کو ساتھ ملائیں تو پھر پڑھیں گے کا غلام زیدن. ٹھیک ہے نا جی. اچھا نہیں تو غلام و زیدن، زید کا غلام. اب غلام کیا ہے؟ مجرور ہے، اسم ہے، اسم اسم ہے، غلام مجرور ہے، نو سوری زید مجرور ہے، اضاف مضاف الیہ ہے، غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. ہے. ٹھیک ہے. ودخول لام تعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. جس پر لام تعریف داخل ہو جائے اسے اسم کہتے ہیں. یہ لام تعریف وہی ہے جسے آپ الف لام بولتے ہیں. جی مرفوع. ٹھیک ہے نا، بس بولنے میں فرق ہے، یہ نحویوں کے درمیان اختلاف ہے. بعض اسے الف لام کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ الف لام مل کر دونوں تعریف کے بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں صرف لام تعریف کا ہے اور حمزہ صرف ابتدا کے لیے لایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصل حمزہ ہے بس لام ویسے ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. جی تو یہ لام تعریف، مصنف لام صرف لام کے قائل ہیں کہ اصل صرف لام ہے، حمزہ کو اس لیے لایا جاتا ہے چونکہ لام ساکن ہوتا ہے، لام سے اکیلے سے ابتدا نہیں ہوتی، اس لیے حمزہ ساتھ ملایا جاتا ہے. تو الرجل، صحیح. حقیقت میں تعریف معرفہ کے لیے کون آتا ہے؟ صرف لام ہے. نام ہوتا ہے. یہ مصنف اس نظریے کے قائل ہیں. الرجل، ٹھیک ہے نا. جیسے الرجل پڑھیں گے سوال نہیں کریں گے آپ کہ بلا آپ نے لام تعریف کا ہے، یہ الرجل حمزہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک نا جی. تو رجل اسم ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ کیوں اسم ہے؟ الف لام اس پر آیا. جی والجر، جر بھی علامت ہے کس کی؟ اسم کی. والتنوین، والتثنیہ، والجم جمع ہونا، والنعت صفت ہونا، والتصغیر مصغر ہونا، والنداء منادہ ہونا، یہ سارے کس کی علامتیں ہیں؟ اسم کی. جر مثال کے طور پر بے زیدن، جی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تنوین زیدن، جی یہ بھی اسم کی علامت ہے. تثنیہ رجلان، جمع رجال، ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں. اچھا یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے، فعل بھی تسنیہ. آسان تو آپ نے کہا ہے کہ اسم کی علامت ہے تثنیہ اور جمع ہونا. جی ہاں. جو تثنیہ ہوگا وہ اسم ہوگا، جو جمع ہوگا وہ اسم ہوگا. یہ جو یضربان ہے، یضربونا، یہ بھی تو تثنیہ جمع ہے، یہ تو فعل ہیں. پھر جواب کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی ہے؟ اصل کی طرف بھائی فعل واحد ہی ہوتا ہے، یضرب. ٹھیک ہے. وہ یہ جو تثنیہ ہے یہ ضمیر ہے، صحیح. تثنیہ جو ہے وہ جمع میں ضمیر ہے، جی. جو ضمائر اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. صفت راجل کریم، کریم مرد، کریم صفت ہے راجل کی. جی ہاں. تصغیر جیسے راجل سے رجیل، جی ہاں. یہ تصغیر ہمیشہ کس کی ہوتی ہے؟ اسم کی ہوتی ہے. والنداء یا اللہ، یا ضربہ نہیں کہہ سکتے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا جی. فإن كل هذه من خواص الاسم، فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں، اسم کے خواص. خاصے ہیں، خواص ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو یہاں لفظ خاصہ لفظ لگا کر یہ انہوں نے متوجہ کرایا ہے کہ دیکھیں یہ نہ کہنا کہ اعتراض کوئی کر سکتا ہے، علامت تو جدا نہیں ہوتی اپنی اصل سے. آپ نے کہا یہ اسم کی علامتیں ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں ضمیر اسم ہوتی ہے اس پر تنوین نہیں آ سکتی، ضمیر پر لام نہیں آتا، یعنی مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں. تو ہوتے اسم ہیں، حالانکہ علامت جدا نہیں ہوتی. فرماتے ہیں یہاں علامت سے مراد کیا ہے؟ خاصہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. اچھا ومعنى الاخبار ان ہو ان یکون محکوما علیہ، اخبار ان ہو جو لفظ ہم نے بولا تھا نا، اس کا معنی کیا ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے، فاعلا او مفعولا، چاہے وہ فاعل ہو چاہے مفعول ہو او مبتدا ہو، واقع ہو رہا ہو. وَيُسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، فرماتے ہیں اس اسم کو اسم کیوں کہا جاتا ہے؟
فرماتے ہیں اسم کا نام اسم اس لیے ہے لسموہ علی قسیم ہے، کیونکہ یہ اسم اپنی دونوں قسیموں پر، اپنے دونوں مد مقابل پر بلندی رکھتا ہے۔ صحیح، سمو وانا ہوتا ہے بلند، رفعت، یہ بلند ہے علی قسیم ہے، قسم نہیں قسیم، جی، قسیم کہتے ہیں مد مقابل کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے قسیم کون ہیں؟ فعل اور حرف ہیں، واضح؟ جی، لا لکون ہی وسمن علی المعنی، اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ معنی پر علامت ہوتا ہے، ٹھیک، بلکہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ لسموہ ہی، کیونکہ یہ رفعت رکھتا ہے، بلند ہوتا ہے اپنے قسیم سے۔ والحمدللہ رب العالمین۔